ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون وعدا علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن ومن اوفی بعہدہ من اللہ فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ وذلک ھو الفوز العظیم۔ صدق اللہ العظیم۔ آئیے سامعین، ہم سب مل کر سب سے پہلے بارگاہ رسالت میں ہدیہ درود پیش کریں۔ پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و شفینا و نبینا مولانا محمد و علی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ خطبہ مسنونہ کے بعد ابھی قرآن مقدس کے 11ویں سپارے کی ایک آیت تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں سورہ توبہ میں ارشاد فرما رہا ہے، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، بے شک اللہ نے خرید لیے مومنوں سے، ایمان والوں سے، ان کی جان اور ان کے مال، بان لهم الجنہ، جنت کے بدلے ان کی جان اور مال خرید لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنوں سے، بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ، تو وہ اللہ کی راہ میں لڑیں اور چاہے ماریں یا مریں، وہ سب اللہ کے لیے۔ وعداً علیہ حقاً فی التوراۃ والانجیل والقرآن، اللہ کا وعدہ ہے اور وہ تورات ایک جو آسمانی کتاب ہے اس میں بھی ہے، انجیل میں بھی ہے اور قرآن میں بھی ہے، یہ وعدہ اللہ کا تورات، انجیل اور قرآن میں۔ ومن اوفی بعہدہ من اللہ، تو اللہ سے زیادہ اور سچا کون ہے وعدہ پورا کرنے میں؟ فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ، پس خوشخبری سناؤ، خوشخبری دو، جو تمہارا سودا یہ ہوا ہے، جو تمہارا سودا ہوا یہ جان مال کے بدلے اللہ نے جنت عطا کر دی مومنوں کو، تو اس کی تم خوشخبری، فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ وذلک ھو الفوز العظیم، اور یہ بڑی کامیابی ہے۔ اللہ ارشاد فرما رہا ہے یہ بڑی کامیابی ہے۔ اب جب اللہ نے مومنوں سے ان کی جان بھی مول خرید لی اور مال بھی مول خرید لیے جنت کی نعمتوں کے بدلے، اور یہ اللہ کا وعدہ ہے اور یہ ایسا سودا ہے کہ اللہ نے اس سودے پر خوشخبری سنانے کو کہا ہے کہ خوشخبری سناؤ، خوش ہو جاؤ اور دوسروں کو بھی سناؤ کہ یہ بڑا اچھا سودا ہوا۔ جان اور مال یہ دونوں چیزیں جانی ہیں، جان بھی جانی ہے اور مال بھی جانا ہے، ایسا نہیں کہ آدمی جان روک لے یا مال روک لے، مگر اللہ نے اس کے بدلے جنت جیسی لازوال نعمت اس کے بدلے مومنوں کو دی ہے کہ جنت میں موت کا کوئی غم نہیں ہے، نہ کوئی تکلیف ہے، نہ کوئی پریشانی ہے، نہ کوئی بیماری ہے، نہ سردی گرمی کا احساس ہے، اس میں آرام ہی آرام ہے، عیش و آرام، کیسے آرام۔ اللہ نے سورہ رحمان میں ارشاد فرمایا حور مقصورات فی الخیام، کہ جنت کی حوریں وہ موتیوں کے خیمے میں تمہاری منتظر ہیں، خیموں میں، موتیوں کے خیموں میں وہ تمہاری منتظر ہیں۔ اللہ نے کتنی کروڑہ مخلوقات پیدا کی، مگر جنت کی نعمتیں مومنوں کے لیے ہیں، مومنوں کے لیے۔ تو کیسے اللہ نے خرید لی جان اور مال مومنوں سے جنت کے بدلے میں، تو اب جان بھی اللہ کی ہو گئی، مال بھی اللہ کا ہو گیا، تو جان کو بھی اللہ کی راہ میں
اللہ کی راہ میں، جو بھی اللہ کے کام ہے ان میں لگاؤ، کیونکہ اللہ کی جان ہے، اللہ نے خرید لی ہے، اور مال ہے وہ بھی اللہ کا ہے، اسے بھی اللہ کی راہ میں لگاؤ۔ اب تمہارا کیا ہے؟ اگر اس میں آدمی اپنی اگر منمانی کرتا ہے کہ جان میری ہے، مال میرا ہے، تو وہ اللہ کے حکم کی نافرمانی، یزیدیت تو ہو سکتی ہے مسلمانوں، مگر حسینیت نہیں ہو سکتی۔ دین تو وہ ہے جسے کربلا کے میدان میں شہزادہ رسول نے بتا دیا کہ جان ہے تو اللہ کی رضا کے لیے، اولاد ہے تو اللہ کی رضا کے لیے، اور مال ہے تو اللہ کی رضا کے لیے۔ اور جنہوں نے اپنی منمانی کی، نفس پرستی کی اور خود پسندی کے بت اپنے دلوں میں سجائے رکھے، یزیدی اور ابن زیاد اور شمر لعین جیسوں نے، وہ نماز پڑھ کے بھی جہنمی ہوئے۔ نماز نہ روک سکی، قرآن پڑھنا نہ روک سکا۔ مسلمانوں، 3 طرح کے انسان قرآن میں بتائے ہیں، شروع میں ہی سورہ بقرہ کے شروع میں ہی، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے کہ جس میں کوئی شک نہیں، ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب، یہ ہدایت ہے ان کے لیے جو اللہ سے ڈرتے ہیں، اللہ کا خوف اپنے دل میں رکھتے ہیں، قرآن ان کے لیے ہدایت ہے، اور جو غیب کی باتوں کو مانتے ہیں، یقین رکھتے ہیں غیب کی باتوں پر۔ بھائی ابھی میں نے قرآن کی آیت آپ کے سامنے سنائی، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسہم، کہ اللہ نے خرید لیا جنت کے بدلے میں مومنوں کی جان اور مال۔ یہ غیب کی بات ہے، جنت دیکھی تو ہے نہیں، مگر ہاں یؤمنون بالغیب، ہم غیب کی باتوں پر اللہ کی یقین رکھتے ہیں، وہی مومن ہے۔ جو غیب کی باتوں کو مانے وہ مومن ہے۔ یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، اور نماز کو قائم رکھیں، اللہ کی عبادت میں لگے رہیں، اور ومما رزقناہم ينفقون، جو اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے اس کی راہ میں خرچ کریں، اور والذین یؤمنون بما انزل الیک، جو تم سے پہلے اترا، پہلے نبیوں پر، جیسے توریت اور زبور انجیل وہ اتری تو ہم انہیں حق مانتے، تو جو انہیں حق مانے، یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، جو تم پر اترا تم سے پہلوں پر اترا، اور وبالآخرۃ ہم یوقنون، اور قیامت کے دن کو حق جانے کہ ہمیں ایک دن حساب کتاب دینا ہے۔ تو اللہ نے ان کے بارے میں جو ایسا خیال رکھتے ہیں، جو ایسا کرتے ہیں، اللہ نے ارشاد فرما دیا اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں اور یہی لوگ کامیاب ہیں، ایسے ہی لوگ ہم المفلحون، یہی لوگ کامیاب ہیں۔ تو یہ تو ہو گئی مومنوں کی بات، جو اللہ نے ان کی یقین اور ان کے عمل کے بارے میں ان آیات میں بتا دیا۔ اس سے آگے کی 2 آیتیں جو ہیں، ان الذین کفروا سواء علیہم، تو یہ 2 آیتیں ہیں کافروں کے لیے جو اللہ کی باتوں کا انکار کرتے ہیں، سیدھے سیدھے ان کے لیے ہیں، وہ تو بالکل الگ ہو گئے۔ بھئی ایک طرف مومن، ایک طرف کافر، الگ الگ ہو گیا بالکل معاملہ۔ یہ ہو گیا لکم دینکم ولی دین، تو ہمارا دین ہمارے لیے، تمہارا تمہارے لیے۔ اس سے آگے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، یہاں سے 13 آیتیں اللہ تبارک و تعالی نے ان لوگوں کے لیے نازل فرمائی ہیں جو بظاہر مسلمان تھے، سرکار مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کے پیچھے نماز پڑھتے تھے۔ بھائی سرکار کے پیچھے نماز پڑھنا کوئی معمولی بات تو ہے نہیں، کلمہ پڑھتے تھے، نماز پڑھتے تھے، روزہ رکھتے تھے، اور جو ہے زکوٰۃ دیتے تھے، اور جہاد میں جاتے تھے۔ صحابہ کرام کی جماعت میں ایسے لوگ تھے جو ظاہر میں تو مسلمان تھے مگر اندر ان کے ایمان نہیں تھا، اندر گدول تھی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی نشاندہی کی 13 آیتوں سے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور قیامت کے دن پر، قیامت کے دن پر اور اللہ پر ایمان لائے، وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، وہ مومن نہیں ہے، مومن نہیں ہے۔ اللہ نے صاف انکار کر دیا، مومن نہیں ہے وہ اپنی زبان سے کہتے ہیں مگر دل میں ان کے نہیں ہے۔ یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون، وہ دھوکہ دے رہے ہیں اللہ کو اور ایمان والوں کو۔ وما یخدعون الا انفسهم، وہ خود دھوکے میں ہیں، وما یشعرون، انہیں شعور نہیں۔
کوئی اللہ کو دھوکہ دے ہی نہیں سکتا. اگر کوئی دیکھے بھائی اللہ کے سامنے کوئی اگر بناوٹ کر لے تو اللہ سے چھپ ہی نہیں سکتا. اللہ تو دلوں کے راز، ان اللہ علیم بذات الصدور، بے شک اللہ دلوں کے راز سے خبردار ہے. تو وہ خود ہی تو دھوکے میں دھوکہ دے گا اپنے آپ کو، اللہ کو کوئی دھوکہ دے نہیں. تو اللہ نے ارشاد فرما دیا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون، وہ خود دھوکے میں ہیں، انہیں شعور نہیں. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا. اللہ نے اور کھول دیا بات کو کہ ان کے دلوں میں روگ ہے، ان کے دلوں میں روگ ہے. فی قلوبہم مرض، مرض ہے ان کے دلوں میں. فزادہم اللہ مرضا، اللہ نے ان کے دلوں کے روگ کو اور زیادہ بڑھا دیا، اور زیادہ بڑھا دیا. وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے، ان کے لیے دردناک عذاب ہے. بما کانوا یکذبون، ان کے جھوٹ کے سبب، ان کی جھوٹی بات کے. زبان سے تو وہ بڑے اچھے بنتے ہیں، زبان سے اوپر سے تو بڑے اچھے بنتے ہیں، اور اندر کچھ اور گدول کی باتیں. تو اللہ نے ارشاد فرمایا ان کے لیے دردناک عذاب ان کے جھوٹ کے سبب. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ، جب ان سے کہا جائے کہ تم زمین میں فساد نہ کرو تو وہ کہتے ہیں قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ، ہم تو اصلاح کرنے والے، ہم فساد کرنے والے کم، تو ہم تو اصلاح کرنے. اللہ ارشاد فرماتا ہے ان کے جھوٹ کو کھول کر، الا انہم هم المفسدون ولکن لا یشعرون، جان لو، خبردار ہو جاؤ، یہی فسادی ہیں، یہی فسادی ہیں، انہیں خود شعور نہیں ہے کہ جن کے دلوں میں کچھ اور ہے اور ظاہری حالت مسلمانوں کی بنا لی ہے. تو انہیں اللہ نے کیا کہا؟ منافقون، منافق کہا ہے. سورہ منافقون 28 میں سپارے میں نازل فرمائی. اور بھی قرآن میں جگہ جگہ ایسے لوگوں کے لیے